بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے نہیں دیر آیت درست آیت اس لیے اسی انٹینشن اور اسی خواب کے ساتھ آئے کہ یہاں پہ جب اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کا حصہ بننا میرے لیے لازمی ہے. میرے نزدیک اس سے بہتر ایکسپیرینس ہونا مشکل ہے. وہ کیونکہ پاکستان میں ایک فلم بنی. ہماری آڈینس جو ہے وہ ایک ہی چیز دیکھے گی یا ایک ہی چیز پسند کرے گی. نہیں, ہمیں اپنی آڈینس کی عقل مندی اور قابلیت کو کبھی اپنے سے کم نہیں دیکھنا ہے. آپ کو اتنا جسم کی ہاف باڈی ریت کے اندر ریگستان کے اندر دبا دی, اور وہ کیا مناظر تھے, کیا سوچ رہے تھے؟ ان کا بس چلتا تو پورا ہی دبا دیتے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان اور ہالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان طاہر صاحب, جن سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے, جنہوں نے نہ صرف عمر و عیار میں اداکاری کے جوہر دکھایا ہے بلکہ ہالی ووڈ میں بھی اپنے فن کا لوہا منوا چکے ہیں. سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں فلم کے حوالے سے. السلام علیکم. السلام علیکم میرے بھائی, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. فرحان بھائی, کیسا رہا ایکسپیرینس عمر و عیار؟ میرے نزدیک اس سے بہتر ایکسپیرینس ہونا مشکل ہے. وہ کیونکہ پاکستان میں ایک فلم بنی. میں نے باہر کام کیا اور بہت مزہ آیا, لیکن جو چیز اور جو کہانیاں ہماری اپنی ہیں اگر ہم وہ نہیں سنائیں گے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہانیاں ان کہانیوں سے لوگوں کی شناسائی نہیں ہے. تو میرے لیے یہ بہت ایک امپورٹنٹ کام تھا کہ ہم لوگ یہ باتیں اور یہ کہانیاں آپس میں شیئر کریں اور ان میں فخر محسوس کریں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے نہیں دیر آیت درست آیت اس لیے جب بھی آئے وہ اسی انٹینشن اور اسی خواب کے ساتھ آئے کہ یہاں پہ جب اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کا حصہ بننا میرے لیے لازمی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پاکستانی آڈینس ہے فلم کی, وہ ایکشن موویز زیادہ پسند کرتی ہے یا پھر فنی, یا پھر جس طرح یہ داستان گوئی ہے ہمارے بچپن کے قصے کہانیاں جو سنتے ہیں ان کو زیادہ پسند کرتی ہے, یا پھر تمام جانرز پہ کام ہونا چاہیے؟ دیکھیے, میرے نزدیک ہم لوگ صرف ایک چیز یا دو چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ہمیں یہ صلاحیت اور اللہ نے ہمیں یہ ایک قابلیت دی ہے کہ ہم کئی چیزوں کو مختلف طریقوں سے پسند کر سکتے ہیں. اب اگر آپ مجھے کہیں کہ میری محبت جو میری ماں سے ہے, وہ کیا اس کے بعد میں اپنے باپ سے محبت نہیں کر سکتا؟ میری ماں سے میری ایک الگ محبت ہے, میرے باپ سے میری ایک الگ محبت ہے. تو میرے نزدیک ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں یہ سوچ لینا کہ جی ہماری آڈینس جو ہے وہ ایک ہی چیز دیکھے گی یا ایک ہی چیز پسند کرے گی. نہیں, ہمیں اپنی آڈینس کی عقل مندی اور قابلیت کو کبھی اپنے سے کم نہیں دیکھنا ہے. میرے نزدیک ہماری آڈینس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر قسم کی فلم دیکھ سکتے ہیں. اور سچی بات ہے کہ جب باہر کی فلمیں بنتی ہیں تو وہ فلمیں دیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں اس چیز کی چاہ ہے. تو یہ ہمارا کام ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان کو اس طرح کے پروجیکٹس یہاں پہ بھی کر کے دکھائیں. فرحان بھائی, آپ کا ایک انٹرویو دیکھا جس میں آپ نے بتایا کہ آپ کو اتنا جسم کی ہاف باڈی ریت کے اندر ریگستان کے اندر دبا دی, اور وہ کیا مناظر تھے, کیا سوچ رہے تھے؟ ان کا بس چلتا تو پورا ہی دبا دیتے. ہوا صرف یہ تھا کہ میں آئرن مین کر رہا تھا, اور ایک دن ایسا تھا جس دن ہم نے صحرا میں شوٹ کرنا تھا. اس دن صحرا میں ایک بہت سخت طوفان آیا. اس طوفان کے دوران مجھے ڈائریکٹر نے کہا کہ دیکھو, آج یا ہم شوٹ کینسل کر سکتے ہیں, یا اگر جگر ہے تو چلو ہم طوفان کے بیچ میں جا کے اسے شوٹ کرتے ہیں. تو میں نے سوچا, اندر کا 10 سالہ بچہ جاگ گیا. میں نے کہا کہ یار کرنا ہے تو چلو یہ کرتے ہیں. تو خیر ہم وہاں پہنچ گئے. وہاں پہنچ کے اب نکلے ہم وہاں پہ, تو اتنی ہوا تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے گڑھا کھودا, اس میں مجھے دفن کیا آدھا, تاکہ میں کم از کم اپنے پیر جما سکوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں کیونکہ ریت اتنی تھی. تو ایک وہاں پہ تھے ایف ایکس کے ہیڈ, انہوں نے ایک اینک پہن رکھی تھی, تو میں نے ان سے وہ اینک لے لی, وہ اینک پہن لی, وہ کر دیا. اور اس کا مزے کی بات یہ ہے کہ جب آئرن مین کے ایکشن فگرز وغیرہ نکلے تو وہ اینک فار اے لٹل ٹائم بیکیم دا بگیسٹ سیلر. حالانکہ وہ اس چیز کی, اس فلم کی کے اندر وہ کبھی شامل ہی نہیں تھی. تو خیر کئی دفعہ اتفاق سے کئی چیزیں اچھی ہو جاتی. آخر میں کیا پیغام دیں گے جو آپ سے پیار کرتے ہیں, جن کو انتظار تھا فرحان طاہر کا کہ وہ کب پاکستانی فلم میں جلوہ گر ہوں گے, ان کے لیے؟ دیکھیے, میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کی محبت نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں ہوں.
آپ لوگ اگر نہیں سرائیں گے، اگر آپ نہیں آ کے دیکھیں گے تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پھر میں وہ جنگل میں وہ مور ہوں جس کو کسی نے ناچتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ان کے لیے میری درخواست اور میری التماس اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ آ کے دیکھیں. اچھا برا آپ ڈیسائیڈ کریں گے. ہمارا کام ہے کوشش کر دینا، ہم نے کر دی. امید ہے آپ لوگ آ کے دیکھیں گے. بہت شکریہ.